الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے اور بہتر صلوات دیا کریں سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ جس کا نشان 96 نمبر پر ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ضابطۂ حیات لاہ عمل عطا کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیسے جینا ہے یہ اللہ بتا رہا ہے، اور جو کامیاب زندگی گزار گئے، جنہوں نے ایسے زندگی گزاری کہ آج ان کی زندگی ختم نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بظاہر ان کا مزار کربلا میں ہے مگر ہم سے زیادہ زندہ حسین ہے۔ مجھے اور آپ کو تو گمان ہے کہ ہم زندہ ہیں، مگر مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ حسین زندہ ہے، جس کا ذکر زندگی بانٹے، جس کا تذکرہ حیات تقسیم کرے، جس کے نام سے شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ 2013 میں جب سانحہ ہوا پنڈی میں راجہ بازار والا واقعہ، تو بڑی لمبی لمبی زبانیں ٹی وی چینلوں پہ چل رہی تھیں کہ شیعوں کے جلوس بند کرواؤ اور انہیں شہر سے باہر کسی صحرا میں جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے، شہروں میں جلوس نہ نکالیں، ان کے روٹ بدل دیے جائیں، انہیں صحراؤں میں مجلس کرنے دی جائے۔ تو اس وقت ایک ٹی وی چینل پہ ہم بھی تھے، تو میں نے انہیں جواب دیتے ہوئے، ایک صاحب کو، بڑے صاحب تھے، میں نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں آپ شہر سے باہر کسی صحرا میں کہیں گے اب شہروں میں جلوس نہیں نکالو، صحراؤں میں جلوس نکالو، تو اس کی ضمانت کون دیتا ہے کہ ان صحراؤں میں پھر شہر نہیں بسیں گے؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات میں۔ پوری دنیا میں سینکڑوں شہر اور علاقے اور آبادیاں ایسی ہیں جو امام کے ذکر کے بعد بسی ہیں۔ اس سے پہلے اس روٹ پر، اس رستے میں شہر نہیں تھا، یہ امام حسین کے ذکر نے شہر بسا دیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں کہ جب ایام اعزاں آتے ہیں تو پوری دنیا میں اس ذکر کی برکت سے رستے ٹھیک کیے جا رہے ہوتے ہیں جی، اسٹریٹ لائٹیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کا معاش بہتر ہو جاتا ہے،
ایئر لائنوں کے ٹکٹس جتنے 2 مہینے میں بکتے ہیں 12 مہینے میں نہیں بکتے. جی محرم سفر میں جتنا جہازوں کے ٹکٹ بکتے ہیں نا اتنے کسی اور پورے سال میں 12 مہینے میں نہیں بکتے. لوگوں کی ہوٹلیں، لوگوں کے جو کاروبار کھانے پینے کے کاروبار ہیں وہ انہی 2 مہینے میں زیادہ چلتے ہیں. خاص طور پر جن علاقوں میں بات کر رہا ہوں، ایک رپورٹ بھی پیش کی تھی کامران خان نے ایک اپنے ٹی وی چینل پر کہ جی ایام اعظم میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ معاش بہتر ہو جاتا ہے، لوگوں کا کاروبار بہتر ہو جاتا ہے. یہ سب صدقہ ہے حسین ابن علی. لہذا کیسے جئیں کیسے رہیں؟ وہ جسے تنہا کر کے مار دیا، وہ جسے اکیلا کھڑا کر کے مار دیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا. سارے صحابہ کو، سارے اصحاب کو، سارے بچوں کو، سارے بیٹوں بھتیجوں بہنجوں نواسوں بچوں کو بیٹوں کو مار دیا گیا. اور پھر کربلا میں اکیلے ہو کر امام حسین شہید ہو گئے. وہ وقت گزر گیا یا نہیں گزرا؟ وقت حسین مولا پر بھی گزر گیا، وقت مارنے والوں پر بھی گزر گیا، مگر جنہوں نے مارا تھا آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، اور جسے مارا گیا تھا آج اس کی قبر لوگوں کو زندگی عطا کر رہی ہے. جی آپ کو اللہ سب کو لے جائے کربلا مولا کی زیارت کے لیے. جو لوگ گئے ہیں بار بار جائیں، اور جو نہیں گئے وہ جائیں مولا کو دیکھنے. جب ہم کربلا میں جاتے ہیں اور ان کی مولا کی گلیوں میں، مولا کے شہر کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر ہمیں معراج ہو رہی ہو. خاص روحانیت، خاص معنویت، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، کوئی اور جگہ اس کی روحانیت وہ ہے ہی نہیں. بلکہ عاشور کے دن تو ایسا لگتا ہے جیسے مکہ بھی کربلا آیا ہوا ہے، خانہ کعبہ نے بھی کربلا رخ کیا ہوا ہے. ایک خاص روحانیت، وہ جو لاہ عمل، وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، اس کے اعلیٰ ترین مصداق یہی گھرانہ ہے. کیا ہے لاہ عمل؟ کیا کیسے رہیں؟ دیکھیے آپ مجھے راضی کریں گے تو شاید میرا دوست آپ سے ناراض ہو جائے، میں آپ کو راضی کروں تو فلاں دوست ناراض ہو جائے. اس سے اچھی طرح بات کر لی تو اس کا چہرہ اتر گیا، اس سے ملاقات کر لی تو وہ ناراض ہو کر بیٹھ گیا. ایک مرتبہ کسی کے ساتھ آپ 50 دفعہ اچھائی کریں وہ بھول جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ سے کمزوری رہ جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ 50 دفعہ اس نے اچھائی بھی کی ہے میرے ساتھ. ایک دفعہ اگر اچھائی نہ ہو اور 50 دفعہ اچھائی ہو تو 50 دفعہ کو بھلا دیتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ کو یاد کر کے کہتا ہے میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ ان کا کیا واسطہ. یہ ساری پریشانیاں، ساری مشکلات اسی پر ہیں کہ میں آپ کو راضی کروں تو وہ ناراض، اسے راضی کروں تو یہ ناراض. تو ہم کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جس میں کامیابی نہیں مل رہی؟ یہ تو ہوا فردی. اور قومی حوالے سے کہوں کہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے. تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ جب یہ کام ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل. تو جو کام ہم کر نہیں سکتے، یعنی ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے، ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے، سب ہم سے خوش ہوں گے نہیں، تو پھر کیا کریں کہ اطمینان رہے، سکون رہے؟ اور کوئی فارمولہ ہے کہ سب ناراض بھی ہو جائیں تو ہمارا دل چھوٹا نہ ہو؟ ہوتا ہے نا، میں اپنے حال بتا رہا ہوں. بعض اوقات اگر ہم سے کوئی ناراض ہو جائے تو ہمارا دل بجھا کیا بات ہے مولانا آج آپ سے اتنا لگ نہیں رہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نہیں طبیعت تو ٹھیک ہے مگر سہیل بھائی آج ناراض ہو گئے ہم سے. مثال دے رہا ہوں جی، انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے نہیں ان سے کرنی چاہیے تھی. اب وہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں کہہ دیا انہیں ایسا. تو کیا کریں؟ کیا فارمولہ ہے کہ دنیا ناراض ہو جائے مگر ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہم نے کسی کو ناراض اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں اس سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا. وہ کیا فارمولہ ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ جو مومن ہو جائے اور اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ ہی لوگوں کو اس سے راضی کرتا ہے. قاعدہ یہ ہے، قاعدہ فارمولہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہو؟ صرف اللہ کا ذکر ہے، صرف اس کی یاد ہے، صرف پروردگار عالم کی خوشنودی ہے جو مطمئن کرے گا مجھے بھی اور دوسرے کو بھی۔ مجھے مطمئن اس طرح کرے گا کہ ٹھیک ہے، یہ آج اگر مجھ سے میرا فلاں دوست ناراض ہو گیا تو اللہ راضی ہے یا نہیں؟ اللہ راضی ہے تو اللہ کا کام ہے پھر اسے راضی کرے، اور اللہ کی قدرت سے کسی کی قدرت بڑی نہیں ہے۔ ساری قدرتوں پر غالب قدرت اللہ کی ہے، یعنی علی کے اندر بھی اللہ نے اپنی قدرت ڈالی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے باب خیبر اپنے بازوؤں سے نہیں اکھاڑا، اللہ کی قدرت سے اکھاڑا ہے۔ تو اگر کمالات اس گھرانے کے پاس ہیں تو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ علم اللہ کا ان کو دیا ہوا ہے، قدرت اللہ کی ہے جو انہیں اللہ نے دی ہے، غیب کی باتیں اللہ کی تھیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب قرار دیا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے نا۔ تو بس کیا کریں کہ ہم سب کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں تو سب راضی ہو جائیں گے۔ میرے مولا حسین اپنی مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جاری ہوتا ہے۔ یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا؟ کیا حسین مولا حسین کا جملہ ہے۔ مولا پھر فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا، اور جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا لوگ بھی ملے۔ اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں مگر لوگوں کی خاطر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کس کس کو راضی کریں گے بھائی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے۔ بس ایک کو راضی کر لیں، وہ ہے اللہ۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ صرف ایک کو راضی کر لیں، وہ ہے اللہ کی ذات۔ جیسے ہی ہم نے اسے راضی کیا اب اس کا کام ہے سب کو راضی کرنا۔ لہٰذا آپ حضرت آدم سے چلیں اور حضرت مہدی تک آ جائیں۔ جتنے بھی لوگ اللہ کو راضی کرنے والے تھے وہ آج تک زندہ ہیں، انہیں اللہ نے مرنے نہیں دیا، اللہ نے انہیں گم ہونے نہیں دیا، جی اللہ نے انہیں ختم نہیں ہونے دیا۔ اصحاب اخدود کا تذکرہ قرآن میں کر کے اللہ نے انہیں زندہ کر دیا، ورنہ اگر قرآن میں نام ہی نہ آتا نا اصحاب اخدود تو ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، پھر وہ لوگ کہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں بحث ہے، علمی گفتگو ہے، تاریخی بحثیں ہیں کہ وہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے۔ مثلا حضرت لقمان کے لیے بحث ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ایک بہت بڑے حکیم تھے، دانا تھے، ایک سمجھدار، ایک حکیم، ایک دانا تھے، اور اس درجے پر حکیم و دانا تھے کہ گویا نبیوں کے تذکرے میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت عزیر، حضرت عزیز، حضرت خضر، یہ سب اللہ کے بڑے بڑے نام، مگر ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، آج ساری دنیا ان سے راضی ہے۔ اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، مولا کائنات 80 سال تک علی پہ تبرہ ہوا، سرکاری آرڈر تھا کہ علی کو کوئی بھی خطاب نہیں کرے گا، ممبر پر نہیں آئے گا مگر پہلے وہ معاذ اللہ مولا علی پر لعنت کرے۔ مجمع ٹوکتا تھا خطیب کو کہ تم نے آدھا خطبہ دیا، علی پہ لعنت کیوں نہیں کی؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام نسائی ہمارے سنی بھائیوں کا کتنا بڑا نام ہے، وہ ہمارے بھی عالم ہیں۔ میرا اپنا انداز ہے سوچنے کا، عالم سنی شیعہ نہیں ہوتا، ہر عالم کا احترام کرنا چاہیے۔ میں تو اس حد تک کھلے دماغ کا ہوں کہ ہندوؤں کے پنڈتوں کا بھی خیال کرو، اس لیے کہ اگر ہندوؤں کے پنڈتوں کا آپ احترام نہیں کرو گے تو ہندوؤں کے بارے میں بات کس سے ہوگی؟ ہر مکتب کے عالم سے ہی تو بات ہوگی نا، وہی صحیح ترجمانی کرے گا اپنے مکتب کی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ عیسائیت کیا ہے تو کون سمجھائے گا مجھے؟ عام عیسائی سمجھائے گا یا پادری سمجھائے گا؟ عام انسان تو شاید جو ہے وہ ہر عیسائی ایک نئی بولی بول رہا ہو۔
لیکن جو ان کا عالم ہے وہ بات بتائے گا کہ بھئی یہ ہمارے اکیڈمی یہ بولتی ہے، ہمارا مکتب یہ بولتا ہے، ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے. ایسے ہی ہندوؤں کے ہاں، ایسے ہی یہودیوں کے ہاں، ایسے ہی اور مذاہب جو بھی ہیں. تو ہر مکتب اور مسلک اور دین اور دھرم کے عالم کا احترام ہونا چاہیے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ مسلمانوں کے عالم ہیں، امام جعفر صادق تمام عالم اسلام کے عالم ہیں. تو یہ تقسیم نہیں کریں کہ آیت اللہ خمینی جو ہے وہ شیعوں کے عالم ہیں اور مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں کے عالم ہیں. عالم عالم ہیں. امام نسائی جنہیں اہل سنت اپنا 6 بڑے اماموں میں ایک امام مانتے ہیں نا، امام نسائی، انہیں اتنے کوڑے مارے گئے، اتنی لاتیں ماری گئیں کہ بالآخر وہ زخمی ہو کر شہید ہو گئے. جرم یہ تھا کہ انہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث سنائی تھی، اور ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح السند ہے. سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ حدیث سننا برداشت نہیں ہوئی حاکموں کو اور اس وقت کے گورنروں کو. کہ کیسے امام نسائی نے مسجد میں کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھ دیے اور انہیں زخمی کر کے بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کے وہ شہید ہو گئے. شہید ولایت علی ہیں وہ. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. تو بات میں اصل یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. آج اگر امام حسین سے پیار ہے تو اسی قاعدے کے مطابق، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، میں اور آپ اگر مومن ہو جائیں، میں اور آپ اگر با کردار ہو جائیں، تو پھر اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. حسین مولا مومن نہیں ہے، کل ایمان ہے. حسین مولا با کردار نہیں ہے، کردار مرتب کرنے والے. حسین بتائیں گے کہ کردار کہتے کسے ہیں. حسین کے بابا علی بتائیں گے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. یہ مومن نہیں ہے. سلمان فارسی ایمان کے آخری درجے پر فائز، ایمان کے آخری درجے پر آنے کے بعد بھی سلمان مومن ہے، امیر المومنین نہیں ہے. جو سلمان کا مولا ہے وہ امیر المومنین ہے. مولا علی ہے کہ جو ایمان، خود ایمان علی ہے. تو یہ مومن نہیں. میں اور آپ اگر ایسے ہو جائیں تو اللہ ہمیں یہ انعام دینا چاہتا ہے. مگر بات ہم ان کی کرنے کے لیے جمع ہیں کہ جو خود مجسم ایمان، برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ. میرے مولا نے جنگ خندق میں جب مولا علی کو بھیجا، مولا نبی نے جب مولا علی کو بھیجا، ہمارے 3 مولا ہیں نا بھائی، تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. ہمارا پہلا مولا اللہ، پھر ہمارا دوسرا مولا رسول اللہ، ہمارا پھر تیسرا مولا ولی اللہ. اچھا، قرآن کی زبان میں بات ہونی چاہیے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے دکھائیے کہ علی مولا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں جی ہاں، قرآن سے ہی دکھائیں گے. مگر مجھے خوف یہ ہے کہ اگر قرآن سے ہم نے علی کے فضائل پڑھے تو کہیں تمہیں قرآن سے ہی نفرت نہ ہو جائے. جی بغضی تو ایسا کرے گا نا جس کے دماغ پر علی کا بغض سوار ہے، جس کے ہاں معاملات خراب ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. قرآن مجید میں اللہ نے آیات، تو سہیل بھائی، پرویز بھائی، میں اس موضوع پر اگر آ جاؤں تو لمبا ہو جائے گا کام. لیکن آیات میں مجھ طالب علم کے پاس بہت ساری آیات ہیں جس سے میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں کہ اللہ مولا، رسول اللہ مولا، علی مولا. لیکن اب بات کر دی ہے تو کم سے کم 2 آیتیں ضرور سناؤں گا. جی، ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں اور ایک آیت ہے سورہ تحریم میں. بچے جا کے خود سرچ کریں، سارا کام ہم ہی نہیں کر کے دیں گے آپ کو. میں آیت پڑھ دوں گا، جا کے سرچ آپ کیجیے گا. بتا بھی دیتا ہوں، ایک کا نشان 55واں ہے سورہ مائدہ میں، اور ایک کا نشان 4 ہے، 4تھی آیت ہے سورہ تحریم میں. ایک میں اللہ، توجہ،
3 مولاؤں کا ذکر کر رہا ہے جی. ہمارے ایک بہت دوست ہیں، بڑی تعداد میں دوست کہتے ہیں جی اللہ مولا ہے بس. تو بھائی پورا قرآن پڑھ لو، تم تو دعوے دار ہو کہ ہم قرآن زیادہ جانتے ہیں. تو پورا قرآن پڑھ لو گے تو الجھنیں ختم ہو جائیں گی. سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تین ولی اللہ نے بیان کیے ہیں. ولی، مولا، مولائی، ولایت ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں جی. دوسری آیت پڑھوں. ان تظاہر علیہ، اے نبی کی 2 زوجاؤں اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی. میرے پاس موضوع نہیں ہے کہ کون 2 بیویوں کی بات ہو رہی ہے، مگر قرآن میں نبی کی 2 بیویوں سے متعلق اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کی 2 بیویوں. تثنیہ کا صیغہ ہے نا. تم نے اگر میرے نبی پہ چڑھائی کی، اسے روب میں لانے کی کوشش کی، تو جان لو فإن اللہ ہوا مولا، جان لو اس کا مولا اللہ ہے. یہ ایک مولا. اگر تم نے ایسا کیا کہ میرے نبی کو روب میں لانے کی کوشش کی، تو سمجھ لو ان اللہ ہوا مولا، جان لو کہ میرے نبی کا مولا اللہ، و جبرائیل و صالح المومنین، اور وہ کہ جو مومنین کی تصدیق کرنے والا ہے کہ یہ مومن بھی ہے یا نہیں. صالح المومنین صفت موصوف نہیں ہے بھائی، مضاف مضاف الیہ. عربی گرامر کا ایک قاعدہ دے رہا ہوں. صفت موصوف ہوتا تو یہ ہوتا کہ صالح مومن. تو یہ مزاج میں ایسے لوگ ہیں کہ نہ ماننے پر آئیں تو علی کو مولا نہیں مانتے، مان لیں تو ہر اوریان کو بھی ولی مان لیتے ہیں. یہ مزاج ان کا ایسا ہے. اور یہاں پر ترجمہ یہ کرنا عربی گرامر کے حساب سے صحیح نہیں ہے. صالح المومنین کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ صالح مومن، نیک مومن. اللہ کے ساتھ نیک مومن کو تو مان لیں گے کہ جو نبی کی مدد کرے گا. اللہ کہہ رہا نا کہ میرے نبی کا مددگار اللہ ہے، جبریل ہے اور نیک مومن ہے. تو نیک مومن، ہر مومن کو تو مان لیں گے نبی کا مددگار. لیکن جب میں کہوں گا کہ صالح المومنین کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ نیک مومن، بلکہ ترجمہ ہوگا مومنین کی تصدیق کرنے والا، جو یہ طے کرے گا کون مومن ہے کون منافق ہے، جو یہ فیصلہ کرے گا کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے، جو یہ لکھ کر دے گا کہ یہ مومن ہے جنت میں جائے گا، یہ منافق ہے دوزخ میں جائے گا، جو محشر میں فیصلہ کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا ہے، سرکار مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ نبی مکرم کا قول ہے. علی آپ مومنین کو، آپ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں. جب مامون الرشید نے پوچھا نا میری مولا رضا سے کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی، علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ جی جنت میں بھیجیں گے دوزخ میں بھیجیں گے؟ جنت میں کون جائے گا دوزخ میں کون جائے گا علی بتائیں گے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے مولا رضا نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو یہ حدیث سمجھائے گی. یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھائے گی. تو حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا جنتی ہے، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخی ہے. تو علی جنت بھیج رہے ہیں، علی دوزخ بھیج رہے ہیں. تو کہنے لگا ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا جیسے یہ حدیث ہے ایسے ہی وہ بھی حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ طے کریں گے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. مجلس وہاں مکمل ہوئی، نشست جب مامون کے دربار کی ختم ہوئی
ابا سلط ہروی جو مولا رضا کے خاص غلام جن کا مزار مشہد مقدس کے اندر ہے، ابا سلط، انہوں نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ تھک تو نہیں رہے؟ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو بہت ملا ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، اہل بیت کے دروازے پہ جوتیاں سیدھی کرنے والے بن جاؤ، امیر بن جاؤ گے۔ اللہ اتنا عطا کرے گا جو اس دروازے پہ جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اس دروازے پر فقیر بن جاؤ۔ جی 400 ایکڑ کے زمیندار ہو مگر امام بارگاہ میں آؤ تو جوتیاں اتار کر آؤ۔ جی 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھو، اللہ نے دیا ہے، مگر جب امام بارگاہ میں آؤ تو فقیر بن کے آؤ، اپنی حیثیت بہت چھوڑ کر آؤ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے یہاں 17ویں 18ویں 19ویں 21ویں گریڈ کے افسران وہ بھول جاتے ہیں کہ امام بارگاہ میں وہ 21ویں گریڈ کے افسر نہیں ہیں۔ وہ امام بارگاہ میں آ کر بھی اسی اکڑ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ تمہارا آفس نہیں ہے، یہ تمہاری وزارت نہیں ہے، تم یہاں پر بھی آ کے اسی اکڑ میں بات کر رہے ہو۔ یہاں تو جتنا فقیر بنو گے اتنا تمہیں امیری ملے گی۔ مسجد میں بھی آ کر اپنی جگہ علیحدہ رکھواتے ہو، یہ میرا مصلی ہے، کوئی نہیں بیٹھے گا یہاں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اور اگر کوئی چیکنگ کر لے، کبھی بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو باڈی سرچنگ ہو رہی ہوتی ہے، بیچارے اسکاؤٹ والے لوگ، ذرا 25 مرتبہ اٹھک بیٹھک تو کر کے دکھائیے، کمر سیدھی ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ اسکاؤٹ والا اٹھک بیٹھک کر رہا ہوتا ہے، باڈی سرچ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسے طرح طرح کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بھی چیک کرو گے؟ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ بھائی اگر تم بڑے آدمی ہو تو رواج پانے کے لیے، لوگوں کو اس نظام سے متعارف کروانے کے لیے اپنی بھی چیکنگ کرواؤ، تاکہ علاقے کے لوگ دیکھیں کہ جب ہمارے علاقے کا بڑا آدمی اپنی چیکنگ کرا رہا ہے تو میں کیوں نہیں کرواؤں۔ اور اگر بڑا آدمی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہے گا مجھے بھی چیک کرو گے، مجھے نہیں پہچانتے، اچھا زیادہ تر اسکاؤٹس کے جوان دوسرے علاقے کے آتے ہیں، اور آنا بھی ایسے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تاکہ وہ رعایت نہ کریں۔ وہ بیچارے دوسرے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں علاقے میں جہاں ہمیں بلایا گیا ہے وہاں حیثیت والے کون لوگ ہیں۔ جی اور جب یہ طے ہو گیا تھا کہ امام بارگاہ میں سارے فقیر بن کر آئیں گے تو پھر حیثیت کی کیا بات ہے؟ اب وہ اسکاؤٹ والے کو ڈانٹ رہا ہوتا، مجھے نہیں پہچانتے، کسے کھڑا کر دیا ہے، کون بلا لیے گئے ہیں، ہمیں پہچانتے نہیں ہیں یہ۔ تو یہ جملہ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، میں سید ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ یہ جملہ اپنے زبان پہ تو کبھی نہ لاؤ کہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ اپنے دماغ کی لغت سے اسے کاٹ کے پھینک دو، یہ جملہ اپنے دماغ کی لغت سے نکال کر پھینک دو کہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ اور آپ سے اگر کوئی کہنا کہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں تو اسے کہے تم خود نہیں پہچانتے اپنے آپ کو کہ تم کون ہو۔ یہ دلیل ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ عاجزی، خاکساری، انکساری۔ ابھی آپ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بعض دوست تو جان بوجھ کے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جی ان کے کیا کپڑے نہیں ہیں، ان کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ استری کر کے نہیں پہنتے، مگر مٹی پر بیٹھ کر اپنی ذات کی نفی۔ اور یہ طے ہے کہ جو اس دروازے پہ جتنا خود کو جھکائے گا اللہ اسے عظمت عطا کرے گا۔ جی ابو تراب کے ماننے والوں سے بات کر رہا ہوں، جن کا مولا زمین پر بیٹھنا فخر محسوس کرتا ہو، اس مولا کے مولائیوں کو اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ سارا مسئلہ ہی انانیت کا ہے، سارا مسئلہ ہی خود پسندی کا ہے، سارا مسئلہ ہی میں کا ہے۔ ہمارے اداروں میں، ہماری تنظیموں میں، ہمارے ٹرسٹوں، انجمنوں میں، ہماری مسجدوں، امام بارگاہوں میں جتنے جھگڑے ہیں، جتنا تناؤ ہے، مسئلہ ہے، اس کی جڑ تلاش کیجئے تو میں نکلے گی۔ دو آدمیوں میں تناؤ چل رہا ہے، اگر ایک اپنے آپ سے ہاتھ اٹھا لے تو تناؤ ختم ہو جائے گا، مگر وہ بھی ضد پر اڑا ہوا ہے کہ مجھے اپنی ذات سے ہاتھ نہیں اٹھانا، وہ بھی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا، اور پھر مسئلے عدالتوں تک چلے جاتے ہیں، اور ججز ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو امام بارگاہ کا مقدمہ آیا ہے، مسجد کا مقدمہ آ گیا ہے،
نمازیوں نے ایک دوسرے پہ اس پہ جھگڑا کر شروع ہوا تھا کہ یہ میرا مصلی ہے تیرا نہیں ہے، یہ علم میں لگاؤں گا تو نہیں لگائے گا۔ علم پہ بھی جھگڑا ہوگا کیا؟ ذوالجنہ پہ بھی لڑائی ہوگی کیا؟ مصلی پر اور امام بارگاہوں کے دروازے لگانے پر لڑائیاں ہوں گی کیا؟ یہ سارے مسئلے میرے عزیزو انا کے ہیں، اور جو اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے پھر اللہ اسی کو حاکم بنا دیتا ہے۔ بس ہر کام سے پہلے میں ان بچوں، جوانوں، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے، اور ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں کر رہا، انہیں کچھ سکھانے سمجھانے نہیں آیا، مگر ان بچوں سے مجھے توقع ہے، ان جوانوں سے، کہ اپنے طریقوں کو بہتر کریں گے۔ ہم ان بنیادوں پہ نہیں لڑیں گے۔ میں جس مسجد کے گھر میں کوئی 18 سال رہا، ابھی کوئی 6 مہینے پہلے 4-5 مہینے پہلے چھوڑا ہے، رہائش بدلی ہے، مسجد اور ادارہ میرا وہی ہے۔ ایک دن میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے صحن سے ہوتا ہوا باہر جا رہا تھا اپنی سواری کی طرف، تو میں نے دیکھا 2 لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا اسے جواب میں کہہ رہا تھا باہر چلو تو بات کرتے ہیں، یہاں نہیں بات کرو۔ مجھے وہ لڑکا جوان بڑا اچھا لگا، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جی تم یہاں کیوں نہیں جواب دے رہے اس کو، یہ تم سے بدتمیزی کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو باہر آ جاؤ، امام بارگاہ کے باہر آ جاؤ، مسجد کے باہر۔ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنا اچھا لگا مجھے وہ جوان۔ پھر میں نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا باہر جا کر بھی اسے جواب نہیں دینا، وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں بھی ہمارے کاموں پہ نظارت ہے۔ بس جو اللہ کی خاطر زندگی گزارے، پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ خفا تو نہیں ہے آپ مجھ سے؟ کوئی ناگوار بات ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بات اصلی قرآن و حدیث کی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہی پیغام ہے کربلا والوں کا۔ سب ناراض ہو جائیں، اللہ راضی رہے، اور جس سے سب ناراض ہو گئے اسے تنہا کر کے کربلا میں مار دیا، مگر اللہ ایسا راضی ہوا کہ آج کون سا ملک ہے جہاں حسین کا امام بارگاہ نہیں ہے؟ تم نے ایک کپڑے کا خیمہ جلایا تھا، اب پوری دنیا میں پکے خیمے بنے ہوئے ہیں حسین کے، جنہیں امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ تم نے اس میں گھس کر سامان لوٹا تھا، آج اس میں آنے والے جوتیاں اتار کے باہر آتے ہیں، باہر جوتیاں اتارتے ہیں، پھر اس خیمے کے اندر آتے ہیں۔ تم نے ان خیموں کو جلا دیا تھا، آج ان کی یاد میں جو خیمے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں مگر امام بارگاہ کے علم کے پنجے پہ حرف نہیں آنے دیتے۔ اللہ آپ کی اس آبادی پہ اپنا رحم نازل کرے، یہاں رہنے والے سنی شیعہ ہر مسلک مکتب کے لوگوں پر اپنا کرم نازل کرے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے چلیے، ایک قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا ہے، مگر اس قافلے پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، چھتوں سے آگ پھینکی جا رہی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ شام کے بازار میں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جا رہا ہے۔ بڑا سخت جملہ ہے، سخت جملہ ہے۔ ایک مسافر ہے، ابن ربی اس کا نام لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں شام کے ایک سرائے میں ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، رقص و طرب کی آوازیں آئیں، محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا شہر جشن منا رہا ہے۔ یہ شام کا رہنے والا نہیں ہے، بصرے سے شام اپنی ذاتی غرض سے آیا ہوا تھا۔ کہتا ہے میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، مسلمان آج خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس مسافر نے کہا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مار دیا گیا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر شام لائے، اس باغی سے جنگ جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون باغی تھا، کسے مارا گیا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے سرائے مسافر خانے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ بازار میں کچھ کٹے ہوئے سروں کو اٹھایا ہوا ہے،
نیزوں کی انیوں پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ خواتین ہیں جنہیں رسیوں میں باندھا ہوا ہے، وہ جو کٹے ہوئے سر ہیں ہر چہرے سے نور جھلک رہا ہے، آگے آگے ایک اسیر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اسے کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تم نے کیوں بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف؟ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا انہوں نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں جو مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین، وہ جو نیزے کی انیوں پر سر ہیں وہ حسین، عباس، علی اکبر کے سر ہیں۔ اور مزید نہ پوچھنا یہ بیویاں وہ ہیں جو نبی زادیاں ہیں۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پیر کانپنے لگے، غصہ، ایک جلال مجھے آنے لگا، میں کسی طرح امام کی حفاظت میں تلوار نکالوں۔ کہا ابن ربی تلوار نہ نکالنا، بس اتنا بتاؤ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، دینے والوں کو یہ وقت نہ دکھائے، یہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا میرے پاس 2000 درہم ہیں۔ فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ کہتا ہے میں 1000 درہم سے چادریں لے کر آیا، میں نے بیویوں میں چادریں تقسیم کی۔ پھر امام نے فرمایا اب تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولا 1000 درہم ہے۔ کہ یہ جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں شام کے دربار میں انعام ملے گا، یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ دنیا کے پجاری ہیں، انہیں پیسے دے کر کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے آگے چلے جائیں، میری بہنوں سے دور ہو جائیں، حرم رسول اللہ سے دور ہو جائے۔ کہتا ہے کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی۔ یہی حالت چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ ابن ربی کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار نکالی تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی تلوار نہ نکالو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا؟ ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں شام کے دربار میں جانے دو، ہمیں بابا حسین کا پیغام پہنچانے دو، نانا کا دین سمجھانے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک، اللہم صل علی محمد وآلہ